اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلی ویڈیو پہلا قسط ہم نے پڑھا تھا، اب ہم اس کی دوسری قسط کی طرف جاتے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جو کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راحت عذاب دونوں کا ذکر برزخی جسموں کے ساتھ ثابت ہے۔ امام بخاری اپنی روایت میں لے کر کے آئے ہیں کہ یہ دوسری روایت ہے امام بخاری کی۔ پہلی روایت آپ قسط نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، اور ہم دوسری بخاری کی جو حدیث ہے جس میں راحت اور عذاب دونوں کا ذکر برزخی جسموں کے ساتھ ثابت ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 185 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمرت بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز صبح پڑھ لیتے تھے تو ہماری طرف رخ کر کے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے رات خواب دیکھا ہے؟ بس اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا ہے کہہ دیا کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، کیا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے جواب دیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ دو شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے باہر نکال کر ایک ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں۔ یہاں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے موسیٰ بن اسماعیل سے روایت کی ہے کہ وہ ہاتھ میں جو شخص تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنگڑا تھا اور اس کو بیٹھے ہوئے شخص کے گلپھڑے کے اندر داخل کرتا تھا اور وہ کنڈا جو تھا اسی گدی تک اس کو پھاڑ دیتا تھا، پھر اس کے دوسرے گلپھڑے کے ساتھ یہی عمل کرتا تھا، پھر گلپھڑے جڑ جاتے تھے اور پھر وہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ اچھا، یہ دو جو آگے چلیے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں آپ کو لے کر کے سوار کر رہے ہیں، یہ جو آگے ہم پڑھیں گے اس کے اندر۔ بس ہم چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم فرماتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، اس کے سر کے اوپر ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا اور پتھر مار مار کے اس کے سر کو پھاڑ رہا تھا۔ پتھر سر پر پڑنے کے بعد ایک طرف لڑک جاتا تھا، پتھر مارنے والا اس کو اٹھانے کے لیے جاتا اور اس درمیان پتھر اٹھا کر وہ پھر واپس آتا تو سر واپس جڑ جاتا اور ویسا ہی ہو جاتا جیسے کہ پہلے تھا۔ اب پھر وہ پہلے کی طرح پتھر سر پر مارتا اور پھر وہ جڑ جاتا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم چلے اور ایک تندور کی شکل کے نقب کے پاس آئے۔ اس کا جو نقب یعنی کہ اس کا جو حصہ تھا، اوپر کا حصہ بڑا تنگ تھا، نیچے کا حصہ وسیع تھا، اس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نقب کے اندر برہنہ مرد عورتیں تھیں، یعنی تندور کے جو اوپر کا حصہ آپ دیکھتے ہیں جو کھلا ہوا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، نقب کی طرح اس کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ چھوٹا ہے وہ، تو اس نقب کے اندر برہنہ مرد عورتیں تھیں۔ جب آگ تیز ہو جاتی تو وہ ایسا لگتا تھا کہ اوپر باہر نکلنے کے بالکل قریب ہو جاتے، اور جب دھیمی ہو جاتی تو پھر اس میں نیچے واپس چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ جب ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جو خون سے بھری ہوئی تھی، اس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ نہر کے کنارے پہ ایک اور شخص تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ جب نہر والا شخص آگے بڑھتا اور پتھر نکالنا چاہتا تو باہر والا اس کے منہ پر پتھر مارتا، اس کو پھر اسی جگہ پر واپس لوٹا دیتا، اور ہر بار نہر والے شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا، اس کو اس کی جگہ واپس لوٹا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم چلے یہاں کے ایک سرد و سبز باغ شاداب باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کی جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بچے تھے۔ درخت کے قریب ایک صاحب تھے جن کے سامنے آگ تھی اور وہ اسے بھڑکا رہے تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے ایک درخت پر چڑھا کر ایک ایسے گھر پہ لے گئے جس سے زیادہ حسین گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، مرد، خواتین اور بچے تھے۔ پھر وہ مجھے اس گھر سے نکال کر ایک درخت پر
چڑھا کر ایک ایسے گھر پہ لے گئے جہاں پہلے گھر اس سے زیادہ حسین و جمیل تھا، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم دونوں مجھے رات بھر گھماتے پھراتے رہو، اب بتاؤ کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سب کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا بہتر ہے۔ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، پہلے شخص کو جس کے گال پھاڑے جا رہے تھے، وہ کذاب تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا۔ اس بات کو لوگ لے کر اڑ جاتے تھے اور لوگوں کو پھیلاتے تھے، یہاں تک کہ اس کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ اس کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، آپ نے جو ہوتے دیکھا وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر کچلا جا رہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ راتوں کو قرآن سے غافل سوتا رہتا، اس کے ساتھ یہ عمل قیامت تک اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقب میں دیکھا، تندور میں دیکھا، وہ زناکار تھے۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا میں دیکھا، وہ سود خور تھا۔ اور جو شیخ درخت کے جڑ کے پاس بیٹھے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے جوان ان کے گرد تھے وہ انسانوں کی اولاد تھے۔ جو آگ بھڑکا رہے تھے وہ مالک دروغ جہنم تھے۔ اور وہ پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے وہ عام مومین کا گھر تھا، اور یہ گھر شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل علیہ السلام ہے۔ ذرا اپنا سر تو اٹھائیے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو اپنے سر کے اوپر ایک بادل سا دیکھا۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑو، یعنی ان فرشتوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو، مجھے گھر میں داخل ہونے دو۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کا کچھ حصہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پورا نہیں کیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پورا کر لیں تو آپ اس گھر میں آ جائیں گے۔ اس طرح امام بخاری نے ثابت کر کے دکھایا کہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرے والی قبر میں نہیں بلکہ جنت کے سب سے اچھے گھر میں زندہ ہیں۔ بخاری کی اس حدیث سے بات سامنے آ گئی، نمبر 1، روحوں کو جسم برزخی ملتا ہے۔ روح اور اس کے جسم مجموعہ راحت عذاب کے دور گزرتا ہے، یعنی کہ جو دنیاوی گڑھا ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام رات بھر آپ کو گھماتے رہے اور ان لوگوں کو دکھایا گیا جہاں پہ تندور میں لوگ جل رہے تھے، گل پھاڑے جا رہے تھے، سر کچلا جا رہا تھا، اور اس سارے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور عام مومنین کو دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ کوئی دنیاوی قبر کی بات نہیں ہو رہی ہے جو آج ہم کو گڑھا نظر آتا ہے۔ تو امام بخاری کی اس حدیث سے بہت سے بات سامنے آ گئی ہیں کہ نمبر 1، روحوں کو جسم برزخی ملتا ہے، روح اور اس جسم کی مجموعہ راحت اور عذاب کا دور گزرتا ہے۔ نمبر 2، اس مجموعوں کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا، اس پر سارے حالات قیامت تک گزریں گے۔ یہ ایسا جسم ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ پھر دوبارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، دنیا میں زناکاروں کی قبریں مختلف ملکوں، مختلف مقاموں میں ہوتی ہیں، مگر برزخ میں ان کو ایک ہی تندور میں برہنہ حالت میں جمع کر کے عذاب دیا جائے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نمبر 5، نیک کار صالحین مرنے کے بعد جو ہے مرد، عورت اور بچوں کو جسم ملتا ہے۔ نمبر 6، شہداء کو بھی جسم دیا جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق ان کے جسم سبز رنگ کے اڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ عذاب برزخ کی دوسری قسط تھی، انشاءاللہ ہم جلدی آپ کو تیسری قسط دیں گے۔ دیکھتے رہیں اس طرح سے ویڈیو کو۔ جزاک اللہ۔